آخرت کے اعتبار سے بھی فائدے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ، جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ برکت کا یہ مطلب کہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور سکون کی زندگی وہ بسر کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ ایک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 عطا فرماتے ہیں۔ اللہ 700 کا ثواب عطا فرماتے ہیں بشرطے کہ اخلاص ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ میری امت کے لیے اجر کو اور بڑھا دیجیے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا در دگنا عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ میری امت کے لیے مزید اجر کو بڑھا دیجیے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر جس کی انتہا نہیں ہوگی، جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا، اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کے بھی دنیاوی بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصانات ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو ایک نقصان یہ ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے، ہاتھوں میں رقم بہت ہوتی ہے، جب وہ اپنے مال پر نظر ڈالتا ہے، رقم پہ نظر ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں بہت مال ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی ضروریات پہ نظر ڈالتا ہے تو ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی، بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ فلاں کی اتنی تنخواہ ہے، فلاں کی اتنی ہے اور میں اتنی زیادہ کمائی کرتا ہوں، میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ وہ اصل میں برکت اٹھ جاتی ہے، ہاتھوں میں رقم ہوتی ہے لیکن دائیں بائیں سے خبریں آتی ہے کہ فلاں جگہ پر آپ کا اتنا نقصان ہوا، فلاں مقام پر آپ کا اتنا نقصان ہوا، فلاں مقام پر آپ کا اتنا نقصان ہوا۔ پیسے کے ہوتے ہوئے بھی بندہ پریشان ہوتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک یہودی تھا، اس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، سونا چاندی، اور خزانے کے لیے اس نے ایک چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا، ایک دروازہ بھی لگایا تھا، تالا لگا ہوا تھا، ایک چابی چوکیدار کے پاس اور ایک مالک کے پاس۔ مالک نے ایک دفعہ سوچا کہ پتہ نہیں یہ میرا چوکیدار خیانت تو نہیں کرتا، چھپکے سے جا کر میں خزانے کا معائنہ کرتا ہوں۔ اب چھپکے سے آیا، چوکیدار کو پتہ نہیں، دروازہ کھولا اپنی خفیہ چابی کے ساتھ، اندر جا کر خزانے کا معائنہ کرنے لگا، سونا چاندی قسم قسم کے خزانے ہیں، جواہرات۔ چوکیدار بیچارہ جب دروازے پہ آیا ایک دم گھبرا گیا کہ شاید دروازہ مجھ سے کھلا رہ گیا، اس نے باہر سے تالا لگا دیا۔ اب یہ اندر معائنہ کرتے 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 جب فارغ ہوا تو واپس دروازے پہ آیا، جب دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ اب پریشان اندر چیخنے لگا کہ بھئی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، لیکن دروازہ بند تھا، باہر آواز نہیں جا سکتی تھی۔ بیچارہ ادھر ہی تڑپتا رہا، سونا چاندی، دائیں طرف بھی سونا چاندی، بائیں طرف بھی سونا چاندی، درمیان میں بیٹھا ہوا ہے خزانے کے درمیان، لیکن بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر وہاں پہ مر گیا۔ اب مال دولت یہ اس کے پاس بھی تھی لیکن بھوک پیاس کی وجہ سے مر گیا۔ صرف یہ کامیابی نہیں ہے جو ہمارا ذہن ہے کہ مال دولت پیسہ خزانہ جمع ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، یہ غلط ذہن ہے۔ اللہ کی طرف سے برکت آئے گی تو ہمیں فائدہ ہوگا، برکت نہیں آئے گی تو خزانہ کے ہوتے ہوئے، مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی
ہم ناکام ہوں گے، ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ملے گا۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، پہلا نقصان ان کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ دوسرا نقصان حفاظت نہیں ہوتی، مال ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکت، فرمایا کہ زکوٰۃ کی رقم جب اصل مال کے ساتھ ملتی ہے تو اس کی وجہ سے اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی رقم کے اندر 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے یا 10,000 زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی اور زکوٰۃ کی رقم بھی آپ کی اصل رقم کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کی رقم بھی ضائع ہو جائے گی اور آپ کی اصل رقم بھی ضائع ہو جائے گی، اس میں بھی برکت نہیں رہے گی، اس میں بھی برکت نہیں رہے گی۔ بعض علماء نے اس حدیث کی اس طرح تشریح بھی کی، ایک آدمی ہے، اس کے پاس اپنی رقم جمع ہے، حلال رقم ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مستحق ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے جی مجھے زکوٰۃ دو، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتا ہے اور زکوٰۃ کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کہیں جا کر جو ہے درخواست دیتا ہے مجھے زکوٰۃ دو، میں مستحق ہوں، حالانکہ وہ مستحق نہیں ہے، اور زکوٰۃ کی رقم دھوکے کے ساتھ وہ لے کر اپنی حلال رقم کے ساتھ ملاتا ہے، اس کا ذہن تو یہ ہے کہ میری رقم میں اضافہ ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رقم کی وجہ سے جو اس کی حلال رقم تھی اس سے بھی برکت اٹھ جائے گی اور اس کے اندر بھی برکت نہیں رہے گی، اور وہ بھی غیر محفوظ، یہ بھی غیر محفوظ۔ ہمارے ہاں تو یہ عام ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں یا نہیں، میں صدقات کا مستحق ہوں یا نہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم مل جائے۔ یہ نہیں پتہ کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو اصل رقم ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاۃ ابتلاہم اللہ بالسنین، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط سالی کو مسلط فرماتے ہیں، پھر اس قوم پر قحط سالی، مسائل، مشکلات، مہنگائی، جیسے ہمارے سامنے ہے بہت سارے سرمایہ دار ہیں جو اپنے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ہمارے اس ملک پاکستان میں بھی اگر سرمایہ دار زکوٰۃ ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کر کے مستحق کو دے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا تو کرتے ہیں لیکن مستحق کو نہیں دیتے، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، کسی ملازم کو یا کسی اعتماد والے شخص کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ آگے اس کو ادا کریں، غریبوں میں اس کو تقسیم کریں۔ آگے وہ غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا، اکثر وہ اپنی مرضی کے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، جو مستحق ہوتا ہے ان کو ان کا حصہ نہیں ملتا۔ اگر ہمارے ملک پاکستان کے سرمایہ دار بھی اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے مستحقین تک پہنچائے تو بہت سارے لوگوں کا بڑا فائدہ ہوگا اس سے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ایک عذاب تو ہم پر ہے، مہنگائی در مہنگائی۔ اب ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، حکومت بدلے گی تو مہنگائی ختم ہوگی، کسی بندے کو نشانہ بناتے ہیں کہ وہ آئے گا تو مہنگائی ختم ہوگی، پھر وہ آئے گا تو مہنگائی ختم ہوگی۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بدلیں گے تو مہنگائی ختم ہوگی، یہ تو ہم پر عذاب ہے جو بھی آتا ہے، اور جو مہنگائی ہے یہ ہم پر عذاب ہے۔ ہم اپنے عمل کو دیکھیں، ہم کتنے بے عمل ہیں، کتنے بدعمل ہیں۔ ہم پہلے اپنے آپ کو بدلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کو بھی بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سہولتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ اگر ہماری نظریں کافروں پر ہے، کفریہ ممالک پر، کہ ان کو سہولتیں ملی ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی سہولت ہے تو ان کے پاس یہی دنیا ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔
مسلمان اگر اسلام پر اس کی موت آئے تو مرنے کے بعد اس کو جنت ملے گی، اس کو نعمتیں ملے گی، اور جنت کے مقابلے میں کفار کی یہ سہولت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں اپنے آپ کو بدلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سہولتوں والا معاملہ بھی فرمائیں گے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے آخرت کے اعتبار سے بڑے ان کے نقصانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ فرمایا کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی بشارت سناؤ۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت والے دن سونا چاندی کو گرم کیا جائے گا، خزانے کو گرم کیا جائے گا، پھر اس انسان کو داغا جائے گا۔ جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوں کو داغا جائے گا، اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ پیشانی سے ابتدا ہوگی، پیشانی کو داغا جائے گا پہلوں سے، اس لیے کہ جب کسی سرمایہ دار کے سامنے کوئی غریب جاتا ہے تو ایک دم اس کے پیشانی کی حالت بدل جاتی ہے، 12 بج جاتے ہیں کہ یہ غریب میرے دروازے پہ آیا، کسی امیر کو آنا چاہیے، یہ تو غریب آدمی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس مال پر تو فخر کرتا ہے سب سے پہلے تیرے پیشانی کو داغا جائے گا اس کے ذریعہ۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک تاجر تھا جو بڑی عیش کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک فقیر دوپہر کے وقت اس کے دروازے پہ آیا، اس نے دستک دی۔ تاجر نے سوچا کہ دوپہر کا وقت ہے تو میرے دروازے پہ کوئی تاجر ہی آیا ہوگا، کوئی پیسے والا بندہ آیا ہوگا۔ دروازہ کھولا، آگے دیکھا تو فقیر کھڑا ہے، اس نے ایک تھپڑ رسید کیا، فقیر وہاں سے واپس ہوا، اس نے اپنے رب کو پکارا، اور تاجر نے یہاں تکبر کیا، غرور اور فخر کیا، اس نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے حالات کو بدل دیا۔ اب تاجر کا نقصان ہوا، خسارہ ہوا، اس نے مکان بھی بیچ دیا، اتنا خسارہ ہوا بیوی کو بھی طلاق دے دی، اور وہ جو فقیر تھا اس نے کاروبار شروع کیا، اللہ نے ترقی دی، اس نے مکان بھی خریدا، اور جب شادی کے لیے رشتہ درکار تھا تو جس تاجر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ جو دوسرا تاجر تھا جس نے تپڑ مارا تھا وہ اتنا غریب ہو گیا کہ وہ لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگنے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ جو فقیر تھا وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ اور کھانا کھا رہا تھا، اور یہ جو دوسرا تاجر تھا جس کا نقصان ہوا یہ اس کے دروازے پہ آیا، اس نے دستک دی تو اس جو اندر گھر کا مالک تھا اس نے کہا کوئی فقیر آیا ہوگا، دوپہر کا وقت ہے، اس کو بھوک لگی ہوگی، بیوی کو کہا کہ یہ کھانا لے جاؤ اور سارا اس کو دے دو۔ اس کی بیوی نے جیسے دروازہ کھولا اور اس فقیر کے چہرے پر اس کی نظر پڑی، ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ تو اندر سے شوہر آیا، اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ جب وہ ہوش میں آئی اس نے کہا کہ یہ میرا سابقہ شوہر ہے، اور اسی طرح دوپہر کے وقت ایک فقیر آیا تھا اور اس نے اس فقیر کو جھڑکا تھا، فقیر کو تپڑ لگایا تھا، اور اس کے بعد اس کے حالات بدل گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حالات بدلنے پر قادر ہے، کبھی بھی مال اور خزانے پر، مال دولت پر کبھی بھی غرور نہ کرنا۔ حالات بدل سکتے ہیں، جو آپ کی نظروں میں کمزور ہے، غریب ہے، حالات اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب ایک سرمایہ دار آئے گا اللہ کے سامنے، مال و دولت والا آئے گا جس نے زکوٰۃ نہیں دی، مسل لہ یوم القیامت، فرمایا کہ مسل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، اس کی دولت کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے ایک گنجے سانپ کی شکل کے ساتھ، اس کی دولت ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گی، اور اس کے بعد اس سانپ کو اس کی گردن کے ساتھ ایسے لپیٹ دیا جائے گا اور اس کو کہے گا انا مالو، میں تمہارا مال ہوں، انا کنزو،
میں تمہارا خزانہ ہوں، اس وقت بندہ یاد کرے گا کہ اس خزانے کی وجہ سے اور اس مال کی وجہ سے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ میں تو یہ سمجھتا رہا کہ اس کی وجہ سے مجھے کامیابی ملے گی، حالانکہ اسی کی وجہ سے میں تباہ و برباد